دوستو آج چلیں گے ایک ایسے ملک کے سفر پر جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کے دشمن اب کبھی بھی اسے نظر انداز نہیں کریں گے اور اس ملک کا نیوکلیئر پروگرام اب بن گیا ہے پوری دنیا کے لیے ایک موما۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے دشمن بھی بہت ہیں اور دوست بھی بہت، اور کئی لوگ ابھی بھی اس ملک کو ایک راز سمجھتے ہیں۔ اس کے پاس ہے ہزاروں سال پرانی تہذیب۔ یہاں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کہ 4000 سال پرانا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا انڈور بازار بھی اسی ملک میں ہے۔ یہ ہے ایران، میزائل، ڈرونز، خفیہ ایٹمی پروگرام کا ماسٹر مائنڈ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم چلیں گے ایران اور آپ کو بتائیں گے ایران کے بارے میں دلچسپ حقائق، اس کے ایٹمی پروگرام اور اس کے میزائل سسٹم کے بارے میں جس نے امریکہ اور اسرائیل کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ایران کے دلکش سفر پر۔ ایران کا آفیشیل نیم اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 17ویں نمبر پہ ہے اور اس کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 9 کروڑ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس کی آبادی میں 20,000 سے زائد یہودی بھی شامل ہیں۔ سرکاری زبان فارسی ہے اور ملک میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 6 ہے، جس میں فارسی اور عربی سر فہرست ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت تہران ہے اور ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال بولا جاتا ہے۔ 404 بلین ڈالر کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا میں 50ویں نمبر پر ہے۔ ایران کے صوبوں کی تعداد 31 ہے۔ ایران کا لٹریسی ریٹ 90% ہے۔ شہری آبادی کی شرح 76 اور دیہی آبادی کی شرح 24% ہے۔ پاسپورٹ درجہ بندی کے حوالے سے اس ملک کا پاسپورٹ دنیا میں 99 نمبر پر ہے۔ ایران میں سب سے بڑا مذہب اہل تشیع ہے، اس کے بعد سنی، یہودی اور عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں آباد ہیں۔ ایران کا قومی کھیل کشتی ہے اور ایران 11 فروری 1979 کو آزاد ہوا۔ آئیے اب جانتے ہیں ایران کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ قدیم فارسی یعنی پرشیا کی تاریخ 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا اور ایران کو 1935 تک بین الاقوامی سطح پر پرشیا کہا جاتا تھا۔ ایران میں یونیورسٹی کی تعلیم میں خواتین زیادہ اور مرد کم ہیں۔ فارسی زبان کو دنیا کی سب سے رومانوی اور شیریں زبانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایران دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین برآمد کرتا ہے۔ نوروز فیسٹیول جو کہ بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے، ایران کا سب سے بڑا اور قدیم تہوار ہے۔ ایران کا تقریباً 70% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور ایران ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس قدرتی یورینیم کے قابل استعمال ذخائر موجود ہیں۔ اسلامی قوانین کے بعد ایران میں شراب نوشی مکمل طور پہ ممنوع ہے، لیکن قدیم فارس میں شراب ایک عام ثقافتی مشروب تھا۔ ایران کی جندی پور یونیورسٹی کو دنیا کی پہلی ماڈرن یونیورسٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں سائنس، طب اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ ایران میں یخچل نامی مٹی سے بنی عمارتیں تھیں جو کہ بغیر بجلی کے چیزیں ٹھنڈی رکھتی تھیں۔ یہ دنیا کے پہلے ریفریجریٹر مانے جاتے ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک ہی وقت میں کسی حصے میں برف باری، کسی میں بارش، کسی میں گرمی اور کسی حصے میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ ایران میں 2000 سال پرانی گلیسرین کی بوتل بھی ملی ہے جو کہ آج بھی محفوظ ہے۔ ایران مڈل ایسٹ کا وہ واحد ملک ہے جس نے اپنا سیٹلائٹ اور راکٹ خود بنایا۔ سعودی، حافظ، رومی اور فردوسی جیسے عظیم شاعر ایران سے تعلق رکھتے ہیں جن کی شاعری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں انجینئرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور اسی ملک میں سب سے طویل نمک کا غار جسے نامکدان غار کہا جاتا ہے جو کہ تقریباً 6.4 کلومیٹر لمبا ہے۔
ایران کا طبیعت برج تہران میں واقع ہے جو کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا اور جدید فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کی لمبائی 270 میٹر ہے جو کہ 2010 میں بنایا گیا اور یہ پل دو پارکس کو آپس میں ملاتا ہے۔ ایران میں دشت کویر کے نام سے ایک ایسا نمکین صحرا ہے جہاں پر دن میں تپا دینے والی گرمی اور رات کو جما دینے والی سردی موجود ہوتی ہے۔ اسے ایشیا کا سفید صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ ایران میں 4000 سال پرانا ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جسے سرو ابراکوہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری زمین پر موجود سب سے پرانا زندہ جاندار ہے۔ کندوون ایک گاؤں ہے جہاں پہاڑوں کو کھود کر گھر بنائے گئے جو کہ آج بھی آباد ہیں اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بازار تبریز مڈل ایسٹ کا سب سے پرانا اور دنیا کا سب سے بڑا انڈور بازار ہے جو کہ تبریز ایران میں واقع ہے۔ ایران کے قدیم غاروں میں ایک تصویر کندہ کاری ملی ہے جس میں ایک شخص کی مونچھیں ہیں جو دنیا کی پہلی مونچھ والی تصویر مانی جاتی ہے۔ ایران کھجور پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں 400 سے زائد اقسام کی کھجوریں پیدا کی جاتی ہیں۔ تہران میں ایک پوری گلی کتابوں کی دکان پر مشتمل ہے جسے خیابان کتاب کہا جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ایران کے نیوکلیئر سسٹم کے بارے میں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس کئی نیوکلیئر پلانٹس ہیں جہاں خاص مشینوں سے یورینیم کو افزودہ کیا جاتا ہے۔ یورینیم ایک خاص دھات ہے جس سے یا تو بجلی بنائی جاتی ہے یا ایٹم بم بنایا جاتا ہے۔ ایران کا سب سے پہلا اور پرانا نیوکلیئر پلانٹ بو شہر میں ہے جو روس کی مدد سے بنایا گیا اور ان کے نیوکلیئر پلانٹس زمین کے نیچے بنائے گئے ہیں تاکہ بمباری سے محفوظ رہ سکیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ خبریں اور رپورٹس شائع ہو چکی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اب ایران کے میزائل سسٹم کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور ایک سے بڑھ کر ایک سرپرائز دیتے ہوئے اسرائیل کے آئرن ڈوم سمیت ایرو 2، 3 اور 4 جیسے ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام کر کے رکھ دیا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران نے ایک ہفتے میں ہی اپنے میزائل سسٹم سے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب ہوا ایران کے نت نئے میزائلز کے باعث۔ ایران کے میزائل سسٹم میں 7 بڑے نام شامل ہیں جو کہ اسرائیل کے کسی بھی حصے کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، فتح 1 اور 2 میزائل۔ یہ ہائپر سونک میزائل 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کی جانے والی تباہی اسرائیل میں پوری دنیا نے دیکھی۔ نمبر 2، خیبر شکن میزائل۔ یہ درمیانے فاصلے کی رینج کا بیلسٹک میزائل ہے جو کہ 1450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اپنے سفر میں انتہائی تیزی سے موڑ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پکڑنا ناممکن ہے۔ تیسرے نمبر پر ٹھوس ایندھن والے حاج، قاسم اور بصیر نامی میزائل شامل ہیں۔ ان کی رینج 1200 سے 1400 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو ٹھیک سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ٹھوس ایندھن سے چلنے والا سجیل میزائل ہے جو کہ 2 سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ایران کے لانگ رینج میزائل سسٹم میں سر فہرست ہے۔ 5ویں نمبر پر شہاب 3 اور غادر 110 شامل ہیں اور ان کی رینج 1300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل اپنے ساتھ بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6ویں نمبر پر ایران کے کروز میزائل پاوا اور خویزہ ہیں جو کہ 1650 کلومیٹر کی رینج تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ زمین کے قریب پرواز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رڈار میں نظر آنا اور انہیں روکنا ناممکن ہے۔ 7ویں نمبر پر کلسٹر وار ہیڈ والے ایرانی بیلسٹک میزائل ہیں۔ یہ دشمن کے بڑے علاقے کو کور کر کے تباہی پھیلاتے ہیں۔ زہریلے بارود کا استعمال کرتے ہوئے یہ کلسٹر میزائل انسانی اور عسکری اہداف کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں ایران کی فوج کے بارے میں۔ ایران کی فوج میں 9 لاکھ سے زائد فوجی موجود ہیں جن میں سے 5,80,000 ایکٹیو اور 3,50,000 ریزرو ہیں۔
रूसी साख्ता जंगी तैयारों के साथ ईरान के पास ताकतवर साइबर फोर्स भी मौजूद है। ईरानी ड्रोन्स दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसे शहीद 129 और शहीद 136 कहा जाता है, जो कि जासूसी और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान की साइबर आर्मी दुनिया की 5 बड़ी साइबर फोर्सेस में से एक है। ईरान दुश्मन मुल्कों को नरमी से बात करने और मिसाइल से जवाब देने की पॉलिसी पर चलता है। ईरान की फौज का कहना है कि ईरान पर हमला हुआ तो जवाब बिजली से भी ज्यादा तेजी से दिया जाएगा। तो ये थे ईरान के बारे में वो हैरत अंगेज हकाइक जो कि इस मुल्क को मुल्क नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं। ईरान सिर्फ खबरों में आने वाला मुल्क नहीं, ये दुनिया की सियासत का वो महवर है जिसे हिलाने से दुनिया का तवाज़ुन बदल सकता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्कवरी पेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।